अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम करते हैं आपको यूएई बाखबर चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर वाफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानब, लेकिन उससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट्स और ताज़ा तरीन ख़बरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटे के निशान के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की जनाब। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद राशिद बिन मखदूम ने नए साल की बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद राशिद ने साल 2021 के बड़े बजट की मंजूरी दे दी है। तमाम रियायती स्कीमें, तामीरी और फलाही मंसूबे जारी रहेंगे। दुबई के सालाना 2021 के लिए 57.1 अरब दरहम के सालाना बजट की मंजूरी दे दी गई है। साल 2021 के बजट के तहत रेवेन्यू बढ़ाने, कुव्वत खरीद और निजी शोबे की कारकर्दगी में इजाफे के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। इस बजट में तमाम समाजी, सेहत, तालीमी और सकाफती खिदमात जारी रखने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए भी रकूम मुख्तसस की गई है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। इसराइली कंपनियां अमारात में करोड़ों दरहम की सरमायाकारी करने को तैयार। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदा इब्राहीम के बाद ताल्लुकात में बहुत तेज़ी से पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक की निजी कंपनियां भी मुआशी, तिबी, सियाहती और दीगर शोबों में बड़े माली हजम के तिबी मुआहदे कर रही है। ज़ीरोक कैपिटल फंड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर फ़ाद अल मिराबी की जानिब से ऐलान किया गया है कि इसराइली कंपनियां यूएई के मुख्तलिफ सेक्टर्स में 1 अरब 83 करोड़ दरहम से ज़ायद की सरमायाकारी करेंगे। अल मिराबी का कहना था कि हम इसराइल से अमारात में सरमायाकारी ला रहे हैं, इसी तरह अमाराती सरमायाकार भी इसराइल में सरमायाकारी करेंगे। इसराइली सरमायाकारों की जानिब से अब तक अमारात में 1 अरब 83 करोड़ दरहम की सरमायाकारी को समझौते किए जा चुके हैं, जिनमें रियल स्टेट, फिनटेक, ब्लॉकचेन और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। दुबई में ड्राइवर्स के लिए खतरे की घंटी बज गई। जी हाँ, दुबई में जदीद तरीन सिस्टम 1 जनवरी से फ़ाल हो गया है। वो ड्राइवर्स जो दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट नहीं लगाते या फिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, इनकी अब खैर नहीं होगी। कैसे पकड़े जाएंगे, जानिए। अबूज़ाबी में सीट बेल्ट ना बांधने वाले या दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वालों के अच्छे दिन ख़त्म हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 1 जनवरी 2021 से अबूज़ाबी पुलिस ने अहम तरीन सड़कों पर नस्ब किया गया जदीद तरीन ट्रैकिंग सिस्टम चालू कर दिया है, जिसके बाद सीट बेल्ट और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल से मुतल्लिक़ खिलाफ वर्जियों की निशानदेही शुरू हो गई है। अबूज़ाबी पुलिस ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें तमाम ड्राइवर्स को वार्निंग की जा रही है कि वो जुर्मानों से बचने के लिए सीट बेल्ट लाजमी बांधें और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ये वीडियो पैगाम अरबी, अंग्रेज़ी, मालियम और उर्दू ज़बान में जारी किया गया है, जिसमें ड्राइवर्स को ताकीद की गई है कि वो अपने और दूसरों की ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें और सीट बेल्ट लाजमी बांधें। अबूज़ाबी पुलिस की जानिब से ऐसा रेडार मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें नस्ब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करने वाले कैमरे हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ले सकेंगे, जिनसे सीट बेल्ट और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ खिलाफ वर्जियाँ नोट करनी मुमकिन हो सकेंगी। पुलिस के मुताबिक जो ड्राइवर्स इन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होंगे, इन्हें फ़ौरी तौर पर SMS के ज़रिए मुतलाक़ किया जाएगा। अबूज़ाबी डिजिटल अथॉरिटी की तैयार करदा इस ट्रैकिंग सिस्टम व्हीकल अटेंशन एंड सेफ्टी ट्रैकर के नस्ब करने का मकसद अबूज़ाबी में ट्रैफिक हादसात में कमी लाना और ट्रैफिक सेफ्टी में इजाफा करना है। VAST सिस्टम 5 मराइल से नाफिज किया गया है, जिनमें कैमरा और एज डिवाइसेस, इमेज रिव्यू मॉड्यूल, SMS नोटिफिकेशन, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड और मॉडल रीट्रेनिंग शामिल हैं। इस ट्रैकिंग सिस्टम की तैयारी से कबल ड्राइवर्स के लिए गाड़ियों पर रिव्यू का बहुत ज़्यादा मुशाहिदा किया गया, जिसके बाद एक बेहतरीन मॉडल तैयार किया गया है, जिससे सीट बेल्ट ना बांधने वालों को फौरी निशानदेही हो सकेगी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करने वाले भी बच नहीं पाएंगे। इन खिलाफ वर्जियों की वजह से हर साल सैकड़ों हादसात रहनुमा होते हैं, जो अमवात और उम्र भर की माजूरी का सबब भी बनते रहते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। मैं एक अपाज शख्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं उठा सकती। मेहरबान शोर को फालिज का हुआ संगदल बीवी ने भी मुंह मोड़ लिया। जी हाँ नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात में एक बेहिस खातून ने अपने शोर से इस बात पर खुला मांग ली कि वो हार्ट अटैक के बाद फालिज ज़दा हो गया है। ये मामला अमाराती रियासत फजीरिया की अदालत में सामने आया, जब एक एशियाई खातून ने अपने खावन से खुला की डिग्री दायर की। हालांकि खातून का खावन जब टैक्सी ड्राइवर था तो इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता था।
خاتون شرعی عدالت میں موقف اختیار کیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ ان کے ہاں 5 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، تاہم آج سے 6 ماہ پہلے ان کے خاوند کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس کے نتیجے میں اس کا دایاں ہاتھ اور دایاں ٹانگ مفلوج ہو گئی اور وہ بستر پر آن پڑے ہیں۔ خاتون کا مزید کہنا تھا کہ اس کا خاوند اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے، جس کی نگہداشت اور علاج کے لیے بہت سا وقت اور پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ میں اپنے 5 بچوں کا خرچہ اٹھاؤں یا خاوند پر خرچہ کروں؟ میں اپنے کندھوں پر ایک اپاچ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ میرے خاوند اب ٹیکسی نہیں چلا سکتا اور وہ ہماری کفالت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ دوسری جانب مفلوج خاوند کا کہنا تھا کہ میری بیوی اس کے فالج زدہ ہونے کے بعد اس پر بے حد غصہ کرتی ہے، میرا کوئی ایک عمل جملہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ میرا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ مجھے نہانا بھی ہو تو اپنے بھائیوں کو بلا کر یہ کام کروانا پڑتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا اور مہربان رہا ہوں، اپنے گھر والوں کی تمام ضروریات پوری کی ہیں، یہاں تک کہ میں نے اسے ڈرائیونگ سکھائی اور اس کی سہولت کے لیے کار بھی خرید کر دی تھی۔ کیا اب میری بیوی کو ایسے پریشانی کے دور میں مجھے چھوڑ جانا زیادتی نہیں ہوگی؟ اس سے میری کتنی دل آزاری ہوگی۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بیوی کو اپنا خلا کا دعویٰ واپس لینے کے لیے تیار کریں۔ دوسری جانب عدالت نے میاں بیوی کے مصالحات اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے سوچ بچار کی مہلت دے دی ہے۔ ہماری اگلی خبر کی جانب امارات میں رہنے والوں کے لیے شاندار خبر، ایمریٹس روڈز کا آخری حصہ بھی مکمل ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، ایمریٹس روڈز متحدہ عرب امارات کے اہم ترین سڑکوں میں سے ایک ہے، جس پر روزانہ لاکھوں افراد سفر کرتے ہیں۔ یہ روڈ کئی ریاستوں کو آپس میں ملاتی ہے اور ان ریاستوں میں مقیم افراد روزانہ روزگار اور ملازمت کے مقامات پر پہنچنے کے لیے اس شاہراہ سے سفر کرتے ہیں۔ بین الاقوامی معیار کی یہ شاہراہ تعمیر کا ایک شاہکار ہے، جس کا سفر انتہائی آرام دہ اور تیز تر ہے۔ اماراتی وزارت برائے انرجی و انفراسٹرکچر کی جانب سے شاندار خوشخبری سنا دی گئی ہے، جس کے مطابق ایمریٹس روڈ E611 کا آخری حصہ زیر تعمیر بھی مکمل ہو گیا ہے اور آج سے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ایمریٹس روڈز کی توسیع کا اب تک کا یہ آخری منصوبہ تھا۔ اس شاہراہ کو مزید 7 کلومیٹر تک آگے کے علاقوں میں تعمیر کیا گیا ہے، جس سے ہزاروں علاقہ مکینوں کو بڑی سہولت میسر آئی ہے اور ان کا دور دراز کے علاقوں کا سفر کم وقت میں طے ہو سکے گا۔ وزارت انرجی اور انفراسٹرکچر کی جانب سے ایمریٹس روڈز پر 7 کلومیٹر کی نو تعمیر شدہ سڑک کی ویڈیو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ تمام افراد اس نو تعمیر شدہ روڈ پر سفر کا لطف اٹھائیں، تاہم رد رفتار اور دیگر ٹریفک قوانین کی پابندی کو نظر انداز نہ کریں۔ واضح رہے کہ ابوظہبی جانے کے لیے شارجہ، عجمان، القوین اور راس الخیمہ کی رہائشیوں کے لیے ایمریٹس روڈ بہترین شاہراہ ہے۔ اس کے علاوہ ان ریاستوں کے مکین ابوظہبی جانے کے لیے شیخ زاید روڈ اور شیخ محمد بن زاید روڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری اگلی خبر کی جانب شارجہ پولیس کا کریک ڈاؤن، ہزاروں فاسٹ سیڈیز پکڑی گئی۔ جانتے ہیں زیادہ تر کن علاقوں میں فروخت کی جا رہی تھی، جانیے اس نیوز میں۔ متحدہ عرب امارات میں فحش مواد دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے جنسی زیادتی خصوصاً بچوں کے ساتھ جنسی ہراسگی اور زیادتی کے واقعات میں اضافے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تاہم کچھ جرائم پیشہ لوگ امارات میں فحش فلموں کا کاروبار چوری چھپے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں ایسے سماج دشمن عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد گرفتار ہوئے اور ہزاروں سیڈیز پکڑی گئی تھی، اور اماراتی عوام اور تارکین نے بے حیائی پھیلانے والوں کے خلاف اور اس کریک ڈاؤن کا بھرپور خیر مقدم کیا تھا۔ تاہم اب ایک بار پھر امارات میں کچھ لوگ فحش مواد پر مبنی سیڈیز کا دھندا پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شارجہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ بیہودہ سیڈیز پکڑنے کے لیے جاری چھاپوں کے نتیجے میں بڑی کامیابی ہوئی۔ مختلف علاقوں سے ایسے کئی گینگ قابو آ گئے ہیں جو ایک ایشیائی مالک میں تیار کردہ فحش فلموں کی ہزاروں سیڈیز بنا کر انہیں فروخت کرنے والے تھے۔ تاہم بر وقت مخبری اور کارروائی کے باعث وہ اپنے شیطانی عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شارجہ پولیس کے مطابق یہ فحش سیڈیز زیادہ تر انڈسٹریل ایریا میں فروخت کی جا رہی تھی، جہاں تارکین وطن اکثریت میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن پورن فلمز کی ویب سائٹ چلانے والوں اور ایسا مواد سوشل میڈیا پر پھیلانے والوں کے خلاف بھی سائبر کرائمز قوانین کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہماری اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات کے سیاحتی ویزے کی مدت میں 1 ماہ کی توسیع۔ دنیا بھر میں ایئرپورٹس کی عارضی بندش اور مختلف ممالک میں داخلے کی پابندی متحدہ عرب امارات
کے نائب صدر وزیر اعظم شیخ محمد راشد ال مکتوم نے سیاحتی ویزے پر آئے افراد کے ویزے میں توسیع کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے سیاحتی ویزے پر آئے افراد کے ویزے کی مدت میں توسیع کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ایئرپورٹس کی عارضی بندش اور مختلف ممالک میں داخلے کی پابندی کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر نے سیاحتی ویزے پر آئے افراد کے ویزے میں توسیع کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سیاحتی ویزے میں 1 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ ویزے میں توسیع کے اس فیصلے سے متحدہ عرب امارات میں نئے سال کے آغاز میں غیر ملکی خاندانوں اور سیاحوں کو مدد ملے گی۔ خیال رہے کہ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے متعدد ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں، جس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں سیاحتی ویزے پر آنے والے افراد ویزا ایکسپائر ہونے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کر رہے تھے۔ غیر ملکیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر نے ویزے میں توسیع کے احکامات جاری کر دیے تاکہ دنیا بھر کے ممالک فضائی حدود بحال ہونے تک غیر ملکی افراد بغیر کسی پریشانی کے رہ سکے۔ بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کی جانب۔ دبئی کسٹم کی ایک اور بڑی کامیابی۔ دبئی کسٹم کی جانب سے ڈرگ سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن انٹیلیجنس اطلاعات پر مختلف کامیاب کارروائیاں کی گئیں۔ دبئی کسٹم نے انٹیلیجنس اطلاعات پر منشیات سمگلروں کے خلاف آپریشن کر کے 76.31 کلو گرام منشیات قبضے میں لے لی۔ آپریشن امرایا پورٹ پر کیا گیا۔ منشیات کی مالیت 47.5 ملین درہم کی ہے، جس میں 30.15 کلو گرام کرسٹل میتھ اور 46.16 کلو گرام حشیش موجود ہیں۔ دبئی کے کسٹم ایکٹنگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف کسٹم انسپیکشن ڈویژن ابراہیم کملی نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ڈیٹا کی تجزیے سے ہمارے افسران کو شک ہوا کہ ہمریات بندرگاہ پر کچھ مشکوک سرگرمیاں ہونی ہیں اور ہمارے رسک انجن نے ریڈ فلیگ بتائی تھی۔ شک ہونے پر مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ ہمرایا کسٹم سینٹر اور کنٹرول روم پر ٹاسک فورس کو قائم کیا گیا، جنہوں نے سیاہ یونٹ کا براہ راست تعاون حاصل کیا۔ انہوں نے مشکوک جہاز پر نظر رکھی اور اس کے پیچھا کیا۔ کنٹینر کو سکین کیا گیا اور اس باہر سے معلوم ہوا کہ یہ غیر معمولی ہے۔ 9 صنفر کتوں کی مدد سے غیر قانونی مواد کو قبضے میں لے لیا گیا۔ سراغ رساں کتوں نے نشاندہی کی۔ موقع پر موجود موبائل لیبارٹری سے جب جانچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہاں منشیات بھی موجود ہیں۔ کیملی نے بتایا کہ دبئی کسٹم نے حالیہ دنوں میں منشیات سمگلنگ کے انسداد کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی ہے، جس میں اپنے ٹیم کی انسداد کو غیر معمولی سطح پر بڑھایا گیا۔ ہمارے مضبوط انٹیلیجنس کی جدید سکیننگ آلات اور ٹیکنالوجی کی مدد سے منشیات سمگلنگ کی روک تھام کو ممکن بنایا گیا ہے۔ دبئی کسٹم کی جانب سے محفوظ قوم کو مہم شروع کی گئی ہے، جس میں ملک کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنا۔ سمندری کسٹم سینٹر مینجمنٹ کے قائم مقام ڈائریکٹر سلطان سیف السعودی کا کہنا ہے کہ اس مہم کی خاطر خواہ نتائج سامنے آئے ہیں۔ 2020 میں دبئی کسٹم نے ایک کارروائی میں 662 کلو گرام کی منشیات سمگلنگ روکی تھی۔ ہماری اگلی خبر کی جانب۔ امارات میں ایک اور بڑی شخصیت انتقال کر گئی۔ جی ہاں ناظرین، امارات میں سوگ کا سما 80 سال تک لوگوں کا مفت علاج کرنے والا نیک بزرگ انتقال کر گیا۔ متحدہ عرب امارات کی فضا آج سوگوار ہے، جس کی وجہ ہے کہ 100 سالہ اماراتی بزرگ عقیدہ علی المہری انتقال کر گئے ہیں۔ المہری نے 80 سال تک تمام افراد کا مفت علاج کیا، کبھی کسی سے علاج کے لیے 1 درہم بھی وصول نہیں کیا تھا۔ 1920 میں العین میں پیدا ہونے والا علی المہری روایتی طریقہ علاج کے ماہر تھے، جنہوں نے ان کی خدمات ابو ظبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے 90 کی دہائی تک مریضوں کا علاج جاری رکھا اور اپنے طبی تجربات سے میڈیکل ریسرچرز اور ڈاکٹرز کو بھی ادویہ سازی کے معاملے میں بھی مفید مشوروں سے نوازتے رہے۔ المہری کی وفات پر ابو ظبی کے ولی عہد اور اماراتی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زاہد ال نہیان نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ شیخ محمد نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا، عقیدہ علی المہری امارات کے ایک وفادار اور قابل احترام سپوت تھے، جنہوں نے اپنے ملک کے کئی دہائیوں تک بلا امتیاز خدمت کی۔ میں ان کے سوگوار خاندان اور رشتہ داروں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے لیے بری خبر، کیونکہ متحدہ عرب امارات میں نفرت انگیز تقاریر کرنے یا مواد رکھنے اور سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنے والوں کی شامت آ گئی ہے۔ سخت جرمانے اور سزاؤں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نفرت انگیز تقاریر کرنے پر 2 لاکھ درہم جرمانہ اور 1 سال کی سزا کی قید ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی پبلک پروسیکیوشن نے شہریوں کو نسلی، مذہبی اور ثقافتی منافرت پر مبنی نفرت انگیز مواد رکھنے
और इसे सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने पर सजाओं से मुतल्लक याद दहानी कराई है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सोशल मीडिया पर जारी की गई एक वीडियो में इम्तियाजी सलूक और नफरत के खिलाफ वफाकी फरमान कानून नंबर 2 के आर्टिकल 12 की 2015 की दफा से मुतल्लक तफसीलात से बताया है कि जिसके तहत नफरत अंगेज दस्तावेज़ात को तकसीम करने और सोशल मीडिया पर अशात करने वालों को 1 साल की सज़ा और 50,000 दरहम से 2 लाख दरहम के दरमियान जुर्माने की सज़ा हो सकती है। मज़ीद बताया गया है कि मजहबी जज्बात को मजरूह करना, इम्तियाजी सलूक या फिर नफरत अंगेज तकारीर करने वाला रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर समेत स्मार्ट एप्लीकेशन रखने वालों और सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक मरतकब करार पाएंगे। सज़ा का इतलाक़ इन अफराद पर होगा जो प्रिंटिंग, रिकॉर्डिंग, स्टोरेज, आवाज़ या दूसरी रिकॉर्डिंग के आलात रखते हैं। मौजूदा वफाकी कानून के मुताबिक नफरत अंगेज़ मवाद रखना और सोशल मीडिया पर फैलाने वालों के साथ साथ इन अफराद को भी सज़ा दी जाएगी जो ऐसा मवाद तशहीर करने का सबब बनते हैं। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद इस तरह की ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।